یہ جذبہ ہمیشہ رہنا تمہارے دل میں 24 گھنٹے کہ I have to do something, I have to do something. یہ معصومین کی پسندیدہ عمل ہے. یہی ہے آج کے دور میں آپ تیر اور تلوار لے کے باہر جانا نہیں ہے. آج کے دور میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤ پریکٹیکلی کہ تم کو دیکھ کر لوگ مولانا حسین کے پاس آئیں, امام کے پاس آئیں, امامیہ مشن میں تمہاری طرف سے. اگر کچھ نہیں کر رہے, خالی اپنے لیے زندگی گزارے, یہ تو ویسٹ کا سلوگن ہے, می اینڈ مائی فیملی. یہ ہمارا سلوگن نہیں. تو بہرحال انہوں نے استخارہ دیکھا, استخارہ بہتر آیا. بیٹے موقع کے ہلی کو لے کر آل دا وے ہلے سے اصفہان گئے, اس ملک میں گئے, میں نام نہیں لے رہا, اس ملک میں گئے آل دا وے, 1 مہینے کی ٹریولنگ. اب میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. پہنچے وہاں, پہنچ کر انہوں نے اندر میسج بھیج دیا کہ میں آ گیا. اس نے اپوائنٹمنٹ دے دیا کہ کل مثال کے طور پہ کل صبح 10 بجے آپ آئیے دربار میں. صبح اب میری طرف دیکھنا, 10 بجے صبح میں یہ چلے. اس زمانے میں سسٹم یہ تھا کہ بڑا دربار ہوتا تھا, خدا بندہ بیٹھا ہوا, 2-2.5 ہزار آدمی دربار میں بیٹھے ہوئے, اور یہ چاروں علماء بھی بیٹھے ہوئے کہ دیکھنا کہ یہ آ کے مسئلے کو کیسے حل کرنا. حاکم کا مسئلہ پورے شہر کو معلوم ہے کہ حاکم کا یہ مسئلہ ہے. پورا دربار بھرا ہوا. اب پہلی مرتبہ اس ملک میں ایک امام علی کیا ماننے والا جا رہا تھا, وہ عالم جا رہا تھا. پہلی مرتبہ فقہ جعفری کا کوئی عالم جا رہا تھا. اور ہلی کے بارے میں یہ ہے کہ ہلی پہنچے, پردے کے پاس پردہ ہٹا, وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے استقبال کیا ان کا. آگے تک جانا ہے. ہلی کے بارے میں یہ کہ ہی واز ویری ہینڈسم, ویری ہینڈسم. عراق کا حسن بہت ہوتا ہے. ان کے بارے میں کہ ہی واز ویری ٹال, کافی اونچے تھے, مطلب 6'2", 6'3" کتابوں میں روایت ہے کہ ہائٹ تھی. ویری براڈ شولڈرز, چہرے کا رنگ بہت خوبصورت, گورے, عراقی گورے اور حسین, علم اتنا. یہ ساری چیزوں کے ساتھ محبت علی کا حسن بھی تھا ان کے چہرے, ولایت علی کا حسن بھی تھا. اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا موقع ہلی جو ہارڈلی 14, 15 یا 16 ایئرس کے ینگ بوائے ایک دم, ساتھ وہ بھی امامہ پہنا ہوا, دونوں امامہ پہن کے کھڑے ہوئے. پورا مجمع پلٹ کے دیکھا کہ ایک فقہ جعفری کا عالم آیا, سب نے پلٹ کے دیکھا. ہلی نے پورے مجمع کو دیکھا, اپنے بیٹے سے کہا کہ ریموو یور شوز, سب کچھ جوتے اتارنا ہے, کارپٹ پہ چلنا ہے, شوز اتارو. تو اس نے کہا ڈیڈ آپ کا شوز بھی اتارو. تو انہوں نے اپنے شوز اتارا. کہا میں شوز سٹینڈ میں رکھ دوں؟ کہا نہیں, انڈر آرم کر لو. سمجھے انڈر آرم؟ جوتوں کو لے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھ لو. دونوں باپ بیٹے نے شوز کو انڈر آرم کیا. آپ امیجن کریں یار, اگر کوئی شخص حاکم کے سامنے ایسا انڈر آرم کر کے جوتے آئے تو کیا حشر, مطلب تمیز ختم ہو جاتی. آج کے دور میں بھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ جوتے ایسے لے کے کسی بڑے کے سامنے جانا. یہ تو بادشاہ ہے, کنگ ہے. جیسی انڈر, اب بیٹا بھی ایسا اطاعت گزار کہ پلٹ کے پوچھا نہیں کہ ڈیڈ وائی. ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھے دوستو, بہت بڑا میسج تھا. اطاعت گزار اتنا, میں یوتھ کو بول رہا کہ امام علی کی محبت یا فیا لیتنی وہی کر سکتا جو ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے. یہ یاد رکھو کہ تم ماں باپ کے اوبیڈینٹ نہیں رہو گے, پہلے ہی ماں باپ کے اطاعت گزار بنو, پھر امام کے اطاعت گزار بنو گے. یہ پوری ایک ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس. موقع ملا تو بولوں گا کہ اطاعت سب سے بڑا آج جو پرابلم ہے ہماری پوری کمیونٹی کا, پوری دنیا میں, یہ وہی ہے. تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو ماں باپ کو جو چاہے ہم بولتے ہیں. وی ڈونٹ ریسپیکٹ پیرنٹس. پھر اپنے آپ کو امام کا چاہنے والا بول رہا. امام کا چاہنے والا بن ہی نہیں سکتا جب تک ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا. جب تک اوبیڈینٹ والدین کے نہیں بنو گے, ماں کے اور باپ کے. میں کیا کروں, میرے سامنے واقعات اور مجلسیں کم, موقع ملا تو بولوں گا اطاعت پہ, ماں باپ کی اطاعت کیسے کرنا. تو یہ اتنا بیٹا اطاعت گزار. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھا باپ انڈر آرم کر رہا, یہ بھی انڈر آرم کر لیا. چند قدم پڑے, پورے دربار میں زور سے خیقہ لگا, ہنسنے لگے, چیخے مار کے لوگ کہ پاگل آ گئے. اور یہ چاروں علماء تو اتنا خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو پاگل آ گئے. اور خدا بندے کا چہرے کا رنگ آگے پیچھے ہو رہا. کنگ بادشاہ اس کے سامنے ایسا جا رہے ہیں. اب بڑی سمارٹ واک کرتے ہوئے, ویری ہینڈسم ہلی, سمارٹلی واک کرتے ہوئے بیٹے کے ساتھ آہستہ آہستہ جوتے یہاں رکھ کے سیدھا حاکم کے سامنے پہنچے.
اس نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا السلام علیکم. اس نے کہا علیکم السلام. غصے میں اس نے پوچھا نہیں کچھ. اس نے کہا کہ تم کو تمیز نہیں ہے, ایٹیکیٹ نہیں ہے کہ تم اس طرح آتے ہو دربار میں؟ تو انہوں نے بڑا انوسینٹلی پوچھا کہ یہ بولو میں نے کیا کیا؟ تو کہا تجھے تمیز نہیں ہے, تم میرے سامنے جھوٹے لے کے آ گیا. انہوں نے اب دیکھو, اب انٹیلیجنسی شروع ہوئی, ذہانت شروع. پورا یہ مناظرہ انہوں نے ذہانت سے جیتا ہے. جب اس نے کہا کہ تم کو تمیز نہیں, جوتے لے کے میرے حاکم کے سامنے. اب مثال کے طور پر پریزیڈنٹ آف انڈیا کے سامنے کوئی جوتے لے کے چلے جائے, پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کے سامنے کوئی جوتے لے کے چلے جائے, تجھے تمیز نہیں, میرے سامنے جوتے لے کے یہاں آیا. اس نے پلٹ کے کہا, ہلی نے پلٹ کے کہا, خدا بندہ یہ بتا تیرا دربار بڑا ہے یا رسول کا دربار بڑا تھا؟ اب تو جو غصہ وہاں تھا یہاں آیا. اس نے پوچھا آف کورس رسول کا دربار بڑا تھا. تو کہا جب رسول کے دربار میں چوری ہو سکتی تب پورا غصہ اوپر سے نیچے آنے لگا. اس نے کہا رسول کے دربار میں چوری کس نے کی تھی؟ انہوں نے پلٹ کے کہا امام حنفی نے کی تھی. جیسے ہی کہا امام حنفی, وہ ان کا عالم کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یہ آتے ہی آتے جھوٹ بول رہے, وہ تو 100 سال کے بعد آئے. چوری کہاں سے کی؟ انہوں نے پلٹ کے کہا نہیں شاید امام مالکی نے کی ہوگی. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا وہ بھی 100 ایئرس کے بعد آئے. انہوں نے کہا شاید شافعی نے کی. بھول رہا ہوں میں, شافعی نے کی. وہ بھی کھڑا ہوا 100. پھر کہا شاید حنبلی نے کی ہوگی. چاروں فقہ کے عالم کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ جھوٹ بول رہے, ہمارے چاروں امام 100 ایئرس کے بعد آئے. جب دربار میں کنفرم کروا لیا ان کے منہ سے, کیا بول رہا ہوں جب کنفرم کروا لیا ان کے منہ سے کہ یہ ہماری فقہ 100 برس کے بعد ہے, اس لیے کہ ہمارے امام رسول کے 100 ایئرس کے بعد کے, پلٹ کے خدا بندے سے کہا یہی تو بتانے آیا ہوں کہ جس سے تم مسئلہ پوچھ رہا ان کی فقہ تو 100 برس کے بعد ہے, ہم سے پوچھ ہماری بلا فصل ہے. کہ ہم سے پوچھ ہماری فقہ بلا فصل ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو چونک گئے سب کہ یہ کیا بول دیا انہوں نے. تو خدا بندے نے کہا کہ پھر واٹ ہیپن, میری طلاق کا. کہا تیری طلاق ہوئی نہیں. اس نے کہا تھینک یو ویری مچ. یہ نہیں کہا یہ میرے جملے. اس نے کہا تھینک یو یار, تھینک یو ویری مچ. اس نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا تیری طلاق ہی نہیں ہوئی, تو رجوع کر لے. اب یہ چاروں بگڑ گئے, ان کا سکہ تھا وہاں پہ. انہوں نے کہا ہاؤ کین یو سے دس, کہ تم پلیز غور سے سننا, پلیز غور سے سننا. کہا ہاؤ کین یو سے, تم کیسے بول سکتے کہ تمہارے پاس بلا فصل ہے؟ اس لیے کہ حدیثیں ان کے بارے میں بھی, ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے, میں نام نہیں لے رہا, ان لوگوں کے بارے میں بھی حدیث ہے. تم یہ کیسے بول سکتے کہ علی بلا فصل ہے؟ اب سننا, پلیز غور سے سننا. انہوں نے پلٹ کے کہا ہوں گی حدیثیں, پلیز غور سے سنو, میں بند الفاظ میں بولوں گا, میں یہاں نہیں بول سکتا کھل کے. ہوں گی حدیثیں کہ جس کے بارے میں جس کو تم مانتے ہو, ہوں گی حدیثیں, لیکن حدیثیں یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کو بھروسہ ہی نہیں تھا. آپ بہت آسانی سے سن رہے, وہ اللہ ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا تھا. جب یہ جملہ بولا تو پاگل ہو گئے وہ لوگ, لٹرلی کریزی ہو گئے. کہا اتنی بڑی تہمت لگا رہے ان کے اوپر کہ اللہ ان پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا, ٹرسٹ نہیں کرتا تھا. اور اچھا وہ چیخ رہے تھے اور یہ بڑی سافٹلی بات کر رہے تھے. پتا چل رہا تھا کہ علی والے بات کیسا کرتے. چیختا وہ جو کمزور ہوتا, جس کے پاس علم ہو, جس کے پاس ہر چیز ہو, کیوں چیخنے کی کیا ضرورت. تو اس نے وہ چیخ رہے تھے کہ ہاؤ کین یو سے, کہ تم بول کیسا سکتے کہ ان کے اوپر اللہ کو بھروسہ نہیں تھا. انہوں نے بڑی سافٹلی کہا, اب سنو غور سے, سافٹلی کہا یہ بتاؤ قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ انہوں نے کہا 114. کہا 114 سوروں میں سورہ توبہ ہے؟ تو کہا ہاں ہے. تو کہا سورہ توبہ کا نزول کیا ہے؟
ہر سورے کا نزول ہے کہ جب سورہ آیا تو کیوں آیا، وائی. ہر سورہ جب آیا زمین پہ اللہ تو کوئی نہ کوئی ریزنز کے ساتھ ہے. تو جیسا سورہ کوثر بی بی کی ولادت کے وقت آیا، سورہ انا انزلنا شب قدر کے لیے، ایسا ہر سورے کا ایک نزول ہے. تو انہوں نے کہا قرآن میں 114 سورے، 114 سورے میں سورہ توبہ ہے، تو کہا ہاں ہے. کہا سورہ توبہ کا نزول کیا ہے، میں بتاؤں؟ تو کہا بتاؤ کیا نزول ہے. تو انہوں نے کہا جب سورہ توبہ نازل کب ہوا تھا، مکی سورہ ہے، اس وقت نازل ہوا تھا کہ جب سورہ نازل ہوا تو اللہ کے رسول نے ایک شخصیت کو میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھو اسلام کے جو سینئر سٹیزن ہیں، میں بہت ادب سے پیار سے محبت سے بات کر رہا، اور آپ یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ. اتنی دیر سے بولتا ہوا رہا انٹیلیجنٹ شیعہ ذہین ہوتا، میں بند الفاظ میں بول رہا. اسلام کے جو سینئر سٹیزن ہیں، سینئر سٹیزنز کے بڑی ریسپیکٹ ہوتی ہے یار، نہیں جو موسٹ سینئر سٹیزن ہے اسلام کے، اللہ کے رسول نے ان کو بلا کے کہا کم ہیئر کم ہیئر کم ہیئر کم ہیئر. رسول کو تو انگلش آتی تھی، ان کو آتی نہیں آتی نہیں معلوم. یہ تو ہر لینگویج کا مالک ہے ہمارا رسول، خالق لینگویج ہے. تو بلا کے کہا کہ سنو یہ سورہ لو اور جا کے مکے میں خانہ کعبہ کے پاس کافر اور مشرکین کے سامنے تلاوت کرو اس کی. بہت مشکل تھا، فتح مکہ سے پہلے والا سال، فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں یہ پورے کافر اور مشرکین نے گھیر لیا تھا. اللہ کا رسول مدینہ منورہ سے آیا تھا کہ ہم اس پہ حج کریں گے، ان لوگوں نے حج کرنے کا نہیں کیا. تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا، سورہ توبہ. قرآن کا یہ ایک سورہ ایسا جس میں بسم اللہ نہیں، بغیر بسم اللہ کے سورہ ہے. ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس سورہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں. اللہ کے رسول نے ان کو بلا کے کہا سینئر سٹیزن کو کہ جا کے تلاوت کرو، ان کافروں مشرکین کے سامنے پڑھو. جیسے ہی وہ سورہ لے کے بڑھے، چند قدم آگے بڑھے، فوراً جبرائیل آ گئے، آ کے کہا یا رسول اللہ واٹ آر یو ڈوئنگ. یار آپ تو انجوائے نہیں کرتے. کہا تو آپ کیا کریں، میں یہ میرے جملے جبرائیل نے نہیں کہا یا رسول اللہ واٹ آر یو ڈوئنگ. اللہ یہ کہہ رہا یا آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ جیسا ہو. آپ جائیں. ان کو سورہ مت جا کے تلاوت کرنے کا. اللہ کے رسول نے میرے مولا کو بلایا، مولا کو بلا کے کہا یا علی ان سے سورہ لو اور تم جا کے تلاوت کرو. مولا علی نے مولا کے ایک سرمن میں، مولا کے خطبے میں میرے مولا نے فخر کیا ہے. غور سے سنو، پراؤڈلی میرے مولا نے کہا کہ میں وہ علی ہوں جو کافر و مشرکین کے سامنے یہ سورہ کی تلاوت کی. موسیٰ نے ایک آدمی کو مارا تھا، اور جب اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو تو کہا تھا کہ میں نے اس کو مارا، تم میرا ایک مددگار بھیج میرے ساتھ، میرے بھائی ہارون کو. میں نے کہا میں نے ان کے باپ دادا کو مارا. کیا بولا؟ اس کے بعد میں نے اکیلے جا کے، یہ مولا نے فخر کے ساتھ کہا اپنے خطبے میں کہ میں وہ علی ہوں کہ جس نے سورہ توبہ کی تلاوت کی. تو علی نے، اللہ کے رسول نے میرے مولا کو بلا کے کہا یا علی جا کے تم تلاوت کرو. مولا وہ صاحب جا رہے تھے پڑھنے، علی نے کہا ایکسکیوز می. وہ پلٹے، رک کے کہا، علی نے کہا آپ وہ سورہ مجھے دے دیں پلیز، کین یو گیو می. انہوں نے کہا کیوں؟ تو کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ میں جا کے تلاوت کروں. اب حکم رسول ہے، سامنے اللہ کے رسول خیمے میں بیٹھے ہوئے، سورہ تو دے دیا لیکن اتنا بڑا چہرہ ہو گیا. جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا واٹ ہیپن یار، تم یار ویری کوائٹ. انگلش میں جو چاہے بول سکتے ہیں. بہت خاموش ہو گئے. کیوں؟ تو کہا یار میدان سے خالی پلٹنا پڑا. تو کیا پہلی دفعہ پلٹے تھے؟ تو مولا نے سورہ گئے تلاوت کی. اب میں سوال کرتا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا یا علی رسول سے کہ تم جاؤ یا وہ جائے جو تم جیسا؟ اللہ کے رسول نے ان سے تلاوت کیوں نہیں کروائی؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کی عربی خراب تھی، مکے کے پیدا بہترین عربی بولتے تھے. ایسا نہیں کہ مخرج خراب ہے،
بہترین مخرج کے اور مکے کے زبردست عربک بہترین طریقے سے پڑھ سکتے تھے, سینئر بھی تھے. کیوں رسول نے ان کو بلایا؟ ہلی نے پوچھا کیوں بلایا اور علی کو بھیجا؟ سب خاموش ہو گئے. ہلی نے کہا کہ اگر یہ, پلیز غور سے سننا, اگر یہ جا کے تلاوت کرتے تو سارے کافر اور مشرکین بولتے کہ آج تم ہم کو کیا روک رہے ہو بت پرستی سے؟ کل تک تم بھی کرتے تھے, تمہارے باپ بھی کرتے تھے. اسی لیے ان کو بلا کے علی کو بھیجا. جب امام علی نے جا کے تلاوت کی, کوئی کافر اور مشرک نے یہ نہیں کہا کہ یا علی تم کیا روک رہے. یہ ثبوت ہوا, یہ ثابت ہوا کہ نہ علی نے کسی کے سامنے سر جھکایا, نہ ابو طالب نے سر کو جھکایا. ایمان ابو طالب پہ سورہ توبہ نے مہر لگا دی. میں ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کر رہا, ان کے ایمان کے بارے میں میری کیا حیثیت جو کل ایمان کا باپ ہو. جو کل ایمان کا باپ ہو ان کے ایمان پہ ہم زبان کیا کھول سکتے یار. تو بہرحال انہوں نے اس کے بعد ہلی نے کہا کہ ایک سورے پہ جب اللہ بھروسہ نہیں کر سکتا تو پورے قرآن پہ کیا بھروسہ کرے گا. اب جواب ہی نہیں تھا. خدا بندہ نے اپنے مذہب کا اعلان کیا, فقہ جعفری کا. سکوں کے اوپر, اس زمانے میں پلاسٹک منی یا پیپر کرنسی نہیں تھی, سکوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ آیا. 12 اماموں کے نام آئے. اس نے آفیشل ریلیجن کو اناؤنس کیا کہ حکومت کا مذہب فقہ جعفری ہوگا. ہلی کا یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اگر آج ملینز کی تعداد میں اس ملک میں امام علی کے ماننے والے, تو چینج کرنے کا پہلا سٹیپ این جو رکھی وہ ہلی نے رکھی تھی. کام کیا نا, کام کیا نا. مولا نے یہ ریگارڈ کیا کہ اپنے پہلو میں لا کے رکھ لیا. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی نجف شریف جانا ہے, کربلا مولا کبھی کاظم میرے ساتھ چلو انشاءاللہ. اب میں فری نہیں لے کے جاتا, میں نہیں لے کے جاتا یار, میں تو صرف لیڈ کرتا گروپ. تو بہرحال ایک ایک جگہ عجیب عجیب جگہ ہیں, عجیب عجیب ہستیاں ہیں. میں پورا عرصہ انہی لوگوں کے پر پڑھوں جو مولا کے چاہنے والے, جو کام کیا ان لوگوں نے. وہ ہمارے موٹیویشن کے لیے میں بات کر رہا ہوں, یہ صرف موٹیویشن کے لیے کہ ہمارے یوتھ میں وہ موٹیویشن پیدا ہونا, وہ خواہش پیدا ہونا, وہ آرزو پیدا ہونا, وہ تمنا پیدا ہونا کہ فیالت نہیں بول کے بولنا کہ مولا گیو می چانس. مولا جیسا ہلی کو موقع دیا ہم کو بھی موقع دو. اس کے لیے سیرت علی پہ چلنا, سیرت حسین پہ چلنا ہے. ایسے زندگی نہیں گزرتی اپنی مرضی کی. اپنی مرضی تو ختم کرو, ان کی مرضی پہ اپنی لائف کو رکھو, وہی تم کو ہمیشہ تمہاری زندگی ہو جائے گی. آج ہلی زندہ ہے. آپ سوچو کہ علامہ ہلی کے زمانے میں ہزاروں لوگ ہوں گے, لاکھوں لوگ ہوں گے, آج کسی کا نام نہیں ہے. کیوں ہلی زندہ ہے؟ کہ اللہ نے امام علی کے روضے میں جو زیارت کرتا ہے ہلی کی خبر پہ جا کے ایک صلوات پڑھتا. بلینز کی تعداد میں آج ہلی کو لوگ کیوں کام کیا انہوں نے, جو میں پہلے دن سے آپ کو بول رہا ہوں کہ ڈو سمتھنگ نا. اگر یہ کام کر لیا تو تمہاری تو کامیابی ہے. اب وہ جو نماز یہ کا نام دو بھیا, یہ نماز بہترین نماز ہے, پڑھ کے آپ جو ہے دعا کر سکتے ہیں. تمہارا رزق. اچھا یہ نماز بڑی ممبر سے بول رہا, 4 دن ہوں آپ کے پاس ابھی انشاءاللہ. یہ نماز 3 چیزوں کے لیے بہترین. یو ٹرائی اینڈ سی, 4 دن ہی ٹرائی کر کے دیکھ لینا. پھر بولو یو ٹرائی اینڈ سی کہ نماز کا فائدہ کیا. 3 چیزوں تو گارنٹی, اس کے بعد مولا کا کرم ہی کرم. اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی, رشتے کے لیے یہ بہترین نماز ہے. نماز پڑھ کے دعا مانگو رشتہ آتا. لیکن جس کی شادی نہیں ہوئی وہ کرے. آئی ایم ویری نوٹی, اوکے. یہ نہیں کہ جو شادی شدہ بھی پڑھ رہا بول رہا مولا گیو می ون. میں تعلقات خراب کرنا نہیں چاہتا کسی سے. چل بات پڑھ لے محمد والا. شادی کے لیے, رشتے کے لیے بہترین نماز ہے. لڑکی خود پڑھے, 40
دن پڑھو یار یہ نماز. میں نے کہا جمکران, مسجد جمکران, مسجد سیلا اور سرداب مقدس کی بہترین نماز. اگر کسی کو رشتہ نہیں ہے اور دنیا میں جہاں بتائیے غیب سے رشتہ, پھر میرا کنڈیشن, معصوم تو نعمت دے رہا, لیکن اگر لڑکی کا کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے ایسا چاہیے, ایسا چاہیے, ایسا چاہیے, ایسا چاہیے, یہ کنڈیشن, اور لڑکا بھی اسی طرح لڑکے کے لیے, اس لیے کہ آج کل جب لڑکیوں کے لیے بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا لڑکوں کے لیے بھی بتائیں, اس لیے کہ آج کل رشتے لڑکوں کے لیے بھی نہیں آ رہے. یہاں سب کے آگے اس لیے خاموش ہے. تو لڑکے کے ہو یا لڑکی ہو, دعا کرو گے وہ چاہیے مجھے, دعا یہ کرے لڑکی بولے کہ مجھے غلام علی چاہیے, غلام حسین چاہیے, مجھے دنیا کا ہینڈسم بوائے نہیں چاہیے, مجھے دیندار لڑکا چاہیے, مجھے امام حسین کا ماننے والا چاہیے. اور لڑکا یہ دعا کرے کہ مولا مجھے کنیز زہرا چاہیے. تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے, اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. یاد رکھو, جنریشن کا پروٹیکشن, اٹس یور ڈیوٹی, اٹس یور ریسپانسبلٹی. شادی کے لیے بہترین نماز ہے. اس نماز کے فوراً بعد زیارت وارثہ پڑھنا اور دعا کرنا. آپ دیکھو 40 دن کا, یہ ایک چیز. دوسری چیز کہ ہارٹ کا کسی کو پرابلم ہے, کسی کے آرٹریز بلاک ہے, تو یہ نماز, اس لیے کہ راوی نے یہ تینوں چیزیں کی تھی, 3 دعاؤں کے لیے یہ نماز پڑھی تھی. یہ مسجد سہلا کا عمل تھا. اس نے 40 چاشمبے پڑھے تھے, منگل کی رات یعنی کل کی رات. تو ہوا یہ تھا کہ اس کو امام سے ملاقات ہوئی تھی اور تینوں چیزیں, اس کے ہارٹ کا پرابلم تھا, آرٹریز بلاک تھی, وہ کھل گئی. شادی کے لیے دعا کر رہا تھا, ایک کنیز سے شادی کرنا چاہتا تھا, امام نے کہا تیری کنیز سے شادی کی. 2 یہ ہو گئے. رزق کے لیے بہترین نماز ہے. رزق کے لیے امام کا جملہ کہ اب کل کے بعد انہیں مٹھی کو وہ ہاتھ لگا رہا تھا, سونا بن رہا تھا. یہ نماز وہ ہے, عجیب نماز ہے, عجیب, موسٹ پاپولر نماز, موسٹ ریکمنڈڈ نماز. ہارڈلی 5 منٹ ہوں گے. گھر میں جو آپ اگر مسجد جمکران جاؤ تو دیکھو ہزاروں آدمی کھڑے رہ کے یہ نماز پڑھتے رہتا, سب کے ہاتھ میں تسبیح رہتی. اب ماشاء مقدس جو اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, مولا حسین ہر روزے میں یہ لوگ نماز پڑھتے, ہاتھ میں تسبیح جو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد میں نے کل جو طریقہ بتایا آپ کو پتا ہے, میں ریپیٹ نہیں کر رہا. 3 چیزوں کے لیے تو کہا گیا, رشتہ, ہارٹ کا پرابلم اور رزق. اگر آپ یہ نماز روز پڑھیں یا ٹیوزڈے نائٹ پڑھیں, اس ملک میں آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوگا. رزق کا تو پرابلم نہیں ہوگا, خدا نہ خاصا کسی کا. دیکھیں ہارٹ کے لیے اور بھی امام علی کی دعا ہے, مشہور دعا ہے امام علی کی, سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے کی, واجب نماز میں صبح اور رات میں پڑھنے کی. سبحانک لا الہ الا انت, وہ والی دعا, 1 لائن کی دعا ہے, وہ بھی ہارٹ کے لیے بہترین نماز. آرٹریز اوپن, یہ نماز بھی آرٹریز کو اوپن رکھتا. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز پڑھے پھر نہاری بھی کھاؤ, پائے بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ. ابھی تک ملی نہیں مجھے, میں بول رہا. ہاں, یہ ریسٹوراں میں جا کے دبا کے نہاری کھا رہے, 10 پائے کھا جا رہے, یہ ہوں گا تو ہوگا. پھر کھانے پہ بھی کنٹرول کرو بھائی. یہ نہیں کرو کہ جو ہے کھائے جا رہے اور پھر میں تو نماز پڑھا. ایسا نہیں ہے, کہ آپ کو بھی احتیاط کرنا ہے اپنی ہیلتھ کو لیے, اور اس کے بعد جو ہے آپ نماز پڑھو. یہ نماز پڑھو, تم کو ہارٹ کا پرابلم کبھی نہیں ہوگا. اگر کسی کے آرٹریز بلاک ہے تو اس کی آرٹریز اوپن ہو جائیں گے انشاءاللہ, وداؤٹ اینی سرجری. اس لیے کہ امام سب سے بڑا ڈاکٹر ہے یار, میرا مولا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. شفا وہ دیتے. تاریخ کا اور ایک واقعہ یاد ہے کہ شفا کیسا, جو میں نے جملہ بولا نا اس پہ بول رہا. نبی موسیٰ, اتنا بڑا نبی جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے, ان کو بخار آیا, فیور. اچھا, 1 رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. کتنا کریم ہے نہیں اللہ, کتنا مرسیفل ہے دفعہ, کہ اگر کوئی مومن کو 1 رات میں فیور آتا ہے تو 2 ایئرس کے اللہ گناہ معاف کر دیتا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ سب دعا کر رہے اللہ 1 رات کا بخار دے دے, یہ نہیں کرنا. صحت کی دعا مانگو, وہ نعمت ہے, بلیسنگ ہے, رحمت ہے. صحت کے لیے, ہیلتھ کے لیے مانگو. تو تو اس نے نبی موسیٰ کو بخار آیا, اور ان کے ساتھی جو امتی تھے ان کا کلمہ پڑھتے تھے, ان کو بھی فیور آیا. ان لوگوں نے گئے, حکیم کے پاس گئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, دوا لی, صحیح ہو گئے. نبی موسیٰ نے کہا نو, میں تو اللہ پہ بھروسہ کروں گا, توکل اللہ, بہترین چیز. دوا نہیں کھائی, ان کو ہیلتھ ہو گئی, ان کو ہیلتھ نہیں ہوئی. اب پھر آ کے ٹیس کرنے لگے, او آپ تو نبی ہیں, آپ تو اللہ سے بات کرتے, آپ کی بھی وہی بیماری تھی, ہماری بھی, جو ہم کو اللہ نے شفا دے دی, آپ کو نہیں دی. انسان ہے. نبی طور پہ چلے گئے, جا کے کہا واٹ ہیپن پروردگار, واٹس گوئنگ آن ناؤ, کہ ان کو تو نے شفا دے دی, مجھے نہیں دی, میں تو تیرے اوپر بھروسہ کیا. بھائی اللہ نے کہا بے شک میرے اوپر بھروسہ کیا, لیکن ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا. تو کہا انہوں نے دوا کھائی, اب میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا. تو کہا تم نے تو دوا نہیں لی نا,
تو انہوں نے کہا میں نے بھروسہ تیرے اوپر کیا. تو پلٹ کے آواز آئی موسیٰ اس دوا میں شفا کس نے دی تھی؟ ہم نے شفا دی دوا میں. تو میں وہی تو بول رہا کہ شفا معصوم دیتا. تو کبھی گھبراؤ مت, یہ عمل کرو, یہ نماز پڑھو, تمہارے 3 چیزوں کے لیے جو راوی کہتا ہے اس کے بعد 100 نعمتیں تم کو مل سکتی. جاب کا پروٹیکشن, یہاں پہ سب سے زیادہ اس وقت پرابلم جابز کا پروٹیکشن ہے نا. انشاءاللہ you will believe, you trust me, جو میں بول رہا ہوں اس پر تھوڑا عمل کر لو. یہ نماز پڑھو, زیادہ سے 40 سال روز پڑھ کے باہر نکل لو, تمہاری جاب کبھی نہیں جائے گی, نہیں جائے گی انشاءاللہ. جس کے رزق کا ضامن حسین ہو جائے, لیکن بھروسہ ہونا چاہیے.